پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم شریف میں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں بیان فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا كانت عند رجل امرأتان، جب کسی مرد کے پاس دو بیویاں ہوں، فلم یعدل بینہما، پھر ان دو بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کیا، جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا اور فرما دیا، اگر کوئی مسلمان دو یا تین یا چار بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کرے گا، دنیا کے اندر کسی ایک بیوی پر زیادتی کرے گا، نا انصافی کرے گا، ظلم کرے گا، تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جاء یوم القیامت وشقہ ساقط، اللہ کی عدالت میں، اللہ کی بارگاہ میں اس طرح آئے گا کہ اس کا آدھا دھڑ موجود بھی نہیں ہوگا، گر جائے گا، صرف آدھے دھڑ کے ساتھ اللہ کی عدالت میں پیش ہوگا۔ حشر کے میدان میں جمع ہونے والے لوگ دیکھیں گے اور پہچان جائیں گے، ہر انسان کہہ رہا ہوگا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے دنیا کے اندر بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کیا، دنیا کے اندر بیویوں کے درمیان نہ انصافی کیا کرتا تھا، ظلم کیا کرتا تھا، زیادتیاں کیا کرتا تھا، دنیا میں بھی شرمندگی اور قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں، اللہ کی عدالت میں بھی شرمندگی، آدھا دھڑ نہیں ہوگا، آدھے جسم کا حصہ نہیں ہوگا، ساقط گر جائے گا، پوری ایک سیٹ نہیں ہوگی۔ ایک اور روایت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانت لہ امرأتان فمال الی احدہما، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس مرد کے پاس دنیا کے اندر دو بیویاں تھیں، ایک بیوی کی طرف میلان زیادہ ہو گیا، دوسری بیوی پر ظلم کرتا تھا، دوسری بیوی کے ساتھ ناانصافی کرتا تھا، بیویوں کے درمیان میں عدل و انصاف نہیں کرتا تھا، جاء یوم القیامت وشقہ مائل، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن حشر کے میدان میں اللہ کی عدالت میں جب پیش ہوگا، اس کا ایک دھڑ مفلوج ہوگا، فالج زدہ ہوگا، ایک روایت میں ساقط گر جائے گا، دوسری روایت میں ہے مفلوج ہوگا، کام نہیں کرے گا، جسم کا ایک حصہ کام کر رہا ہوگا۔ تو اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، اپنی بیویوں کے درمیان میں ایسے انصاف کرنا جیسے میں انصاف کر کے دکھا کے جا رہا ہوں۔ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، امی صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ، اس ماہ مبارک میں، رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں، مسجد نبوی میں میں آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہوں، مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوچا کہ عائشہ کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا ہے، تو دروازے سے تھوڑا آگے کر کے پردہ لگا کر، خیمہ لگا کر میرے ساتھ بیٹھ جائے گی۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امی صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اجازت دے دی کہ آپ میرے ساتھ مسجد نبوی میں رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اجازت مل گئی۔ رمضان مبارک کی 20 تاریخ آئی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں مدینہ منورہ سے باہر کام کو چلے گئے، جب شام کو واپس آئے دیر ہو گئی، تاخیر ہو گئی، مغرب کے قریب واپس آئے، مسجد نبوی میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مسجد نبوی میں خیمے لگے ہوئے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ اکرام سے، یہ کس کے خیمے ہیں؟
صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف بیٹھنے کے لیے اپنے اپنے خیمے لگا دیے۔ امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیمہ لگایا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر، باقی ازواج مطہرات نے اجازت نہیں لی، بغیر اجازت کے خیمے لگا دیے، کیونکہ ازواج مطہرات سمجھتی تھی اور ان کو یقین تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عائشہ کو ایک بیوی کو اجازت دے دی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے درمیان میں انصاف کرتے ہیں، عدل کرتے ہیں، بے انصافی نہیں کرتے۔ اسی نیت کی اور اسی سوچ کی بنیاد پر باقی ازواج مطہرات نے بغیر اجازت کے خیمے لگا دیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی ضرور اجازت دے دیں گے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور سوچا کہ عائشہ کو اگر اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد ضرورت پڑی تو گھر چلی جائے گی، کیونکہ عائشہ کے گھر کا دروازہ تو مسجد نبوی کے اندر کھلتا، اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور باقی ازواج مطہرات کو جب کوئی ضرورت پڑے گی تو گھر جانا پڑے گا، مسجد نبوی سے ہر وقت نکلنا پڑے گا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند فرمایا، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اگر میں کہتا ہوں کہ ساری بیویاں اعتکاف میں بیٹھیں عائشہ سمیت، تو میری بیوی عائشہ کے دل کو ٹھیس پہنچے گی، تکلیف ہوگی، ناگواری ہوگی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اجازت دے دی پھر روک دیا۔ اگر میں کہتا ہوں کہ عائشہ کو اجازت ہے اعتکاف بیٹھنے کی، باقی ازواج مطہرات کو اجازت نہیں ہے اعتکاف بیٹھنے کی، تو باقی ازواج مطہرات کے دلوں کو تکلیف ہوگی، ناگواری ہوگی، ٹھیس پہنچے گی کہ ایک بیوی کو عائشہ کو تو اجازت دے دی، ہمیں کیوں اجازت نہ دی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیویوں کے دلوں کو خوش کرنے کے لیے، یہ بات غور کر کے سنیں، اس امت کے مرد اپنے دلوں پر یہ پیغمبر کا فرمان لکھ کر جائیں، پیغمبر کا یہ طریقہ، پیغمبر کا یہ محبت کا انداز بیویوں سے دل پر لکھ کر جائیں، دماغوں میں بٹھا کر جائیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دنوں کی عبادت، 10 دنوں کا اعتکاف، اتنی بڑی عبادت کہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں 10 دن اعتکاف بیٹھنا، بتاؤ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اعتکاف کی حالت میں سجدے کرنا، اعتکاف کی حالت میں نمازیں پڑھنا، اعتکاف کی حالت میں تہجد پڑھنا، تلاوت کرنا، اعتکاف کی حالت میں روزے رکھنا، کتنا بڑا اجر ہے۔ اتنی بڑی عبادت کو، اتنے بڑے اجر کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اور صرف بیویوں کے دلوں کو سکون پہنچانے کے لیے، صرف ان کو خوش کرنے کے لیے اعلان کر دیا صحابہ میں، او میرے صحابہ، مجھ سمیت اس رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں مسجد نبوی میں کوئی بھی اعتکاف نہیں بیٹھے گا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے 10 دنوں کی اعتکاف جیسی عبادت کو چھوڑ دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اعتکاف، رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا، صرف زندگی میں ایک بار چھوڑا، وہ بھی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں سوچا کہ بیویوں کو خوش کر رہا ہوں، میری 10 دنوں کے اعتکاف جیسی بات چھوٹ جائے گی، وہ بھی رمضان مبارک کے آخری عشرے میں۔ صرف اس بات کو سوچا کہ بیویوں کے دل خوش ہونے چاہیے۔